نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ان الذين كذبوا بآياتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور ان کے اوپر بھی اوڑھنا ہوگا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ظلم کرنے والوں کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 5واں رکوع آیت نمبر 40 اور 41 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالیٰ نے بطور تخفیف اور ڈرانے کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو نہ کی، لیکن اپنے دیگر ان رہنماؤں اور پیشواؤں کی بات مانی جنہوں نے ان کو اللہ کی آیات سے دور کیا، حتیٰ کہ اللہ کی آیات سے غفلت میں ڈالا۔ قیامت کا دن ہوگا اور جہنم میں وہ پیشوا بھی موجود ہوں گے، یہ ان کی اتباع کرنے والے بھی ہوں گے، ایک دوسرے پر یہ لعنت کریں گے، وہ ان کو لعن طعن کریں گے اور یہ ان کو کریں گے، اور پھر یہ اتباع کرنے والے بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، یا اللہ ہمیں ان وڈیروں نے گمراہ کیا تھا، لہٰذا ان کو دوہرا عذاب دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ سب کو دوہرا عذاب دوں گا، تمہیں بھی اور ان کو بھی۔ تم نے بھی تو جرم کیا نا کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر ان کی بات کو مانا۔ آج کے سبق میں بھی تخفیف ہے، ڈرانا ہی ہے۔ مجرم کی موت کے وقت کے حالات کیا ہوں گے اور قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی، ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا،
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور تکبر کیا ان سے۔ اللہ کی آیات سے تکبر مطلب عمل نہ کیا، پرواہ نہ کی اللہ کی آیات کی، یہ غور نہ کیا کہ حکم کس کا ہے، اس بات پہ دھیان نہ دیا، عام باتوں کی طرح اس کو بھی سن لیا، یہ نہ سوچا کہ یہ مالک الملک کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ تو یہ ہے تکبر آیات الہی سے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں نا میری آیات کو تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وجود کے اعضاء نرم پڑ جاتے ہیں کہ میرے رب کا یہ حکم آ گیا ہے۔ لیکن جو پرواہ نہ کرے وہ گویا کہ تکبر کرتا ہے۔ تو جنہوں نے آیات الہیہ کو جھٹلایا اور تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ایک دفعہ ایک جنازہ تھا ایک انصاری کا، جنازہ پڑھ کر ہم قبرستان کی طرف گئے، تو اب وہ دفن میں جتنی دیر لگتی ہے وہ دفن میں لوگ مصروف تھے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ایک تنکا تھا اور آپ اس کے ساتھ زمین کو کرید رہے تھے، اور ہم سب بالکل خاموش ہمہ تنگوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ ایسے بیٹھے تھے جیسے بہت کوئی گہری سوچ کے اندر کوئی بندہ ہوتا ہے اور بہت افسردگی کے عالم میں ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا اللہ اللہ، کیا وہ منظر ہوگا، کیسا وہ وقت ہوگا کہ جب مومن آدمی کی موت کا وقت آتا ہے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنت سے جنتی لباس لے کر آتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں، اور مرنے والے کی موت سے پہلے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو تسلیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور جنت کے نظارے کرانے شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ روح اتنی خوش ہو جاتی ہے کہ جنت کے منظر دیکھ کر، جنت کی خوشبوئیں دیکھ کر بےتاب ہو جاتی ہے اس میں جانے کے لیے، بےتاب ہو جاتی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ نورانی فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں، وہ جنت کا سفید لباس اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں اور بڑے پیار سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پاک روح آج اپنے رب کی جانب لوٹ جا، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اللہ کے بندوں یعنی اللہ کی جنت میں جا کر داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپک جاتا ہے ایسے اس کے بدن سے اس کی روح ٹپک جائے گی، سبحان اللہ، اور وہ جنت کی لذتیں اور جنت کی نظارے ان کی لذتوں میں مصروف ہوگا، اور ایک لمحہ بھی نہ گزرے گا کہ فرشتے جنتی لباس کے اندر، جنتی خوبصورت کفنوں کے اندر اس روح کو لپیٹ دیں گے اور پھر آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ راستے میں جو بھی فرشتوں کی جماعت ان کو ملے گی وہ پوچھیں گے یہ خوشبودار اور پاک روح کس کی جا رہی ہے جس سے خوشبوئیں ٹپک رہی ہیں، مہک آ رہی ہے؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور اس کا بڑا اچھا نام لیں گے، اور وہ باقی فرشتے جو پوچھنے والے ہوں گے وہ خوش آمدید کہیں گے، وہ مرحبا کہیں گے، وہ سلام پیش کریں گے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان تک فرشتے پہنچ جائیں گے، وہاں دستک دی جائے گی کون ہے، کس کی روح ہے؟ جواب دیا جائے گا یہ فلاں بن فلاں تو اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، یہ اس کی روح ہے۔ فوراً دروازے کھولے جائیں گے اور اس کو خوش آمدید کہا جائے گا، پھر پہلے آسمان والے فرشتے بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے اور دوسرے آسمان تک پہنچایا جائے گا، پھر اسی طرح تیسرے تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوں عزت کے ساتھ اس روح کو اوپر لیا جائے گا۔
پھر اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ تیرا نبی کون ہے؟ میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین کون سا ہے؟ دین میرا اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا لباس، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اس کو جنت کی خوشبوئیں دے دو۔ فرماتے ہیں پھر وہ قبر کے اندر ہوتا ہے کہ اچانک خوبصورت حسین و جمیل چہرے والا اس کے پاس آ جاتا ہے، پوچھتا ہے ارے بھائی تو کون ہے؟ کہتا ہے میں تیرا ایمان اور نیک اعمال ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اتنا بے قرار ہو جاتا ہے کہ کاش جنت قیامت ابھی قائم ہو تاکہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جاؤں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ حالت تو ہوتا ہے ایمان والے کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے فرمایا دوسرا وہ بد نصیب ہے جس نے دنیا میں زندگی غفلت میں ڈالی، اللہ کی آیات کا انکار کیا، تکبر کیا، حتیٰ کہ بعض دفعہ کفر کیا۔ فرمایا موت سے پہلے فرشتے ہولناک صورتیں بنا کر آ جاتے ہیں، اور خطرناک چہرے والے فرشتے اب بدبودار ٹاٹ لے کر آ جاتے ہیں، اور موت سے پہلے اس کے ارد گرد بیٹھ کر اسے ڈرانا شروع کر دیتے ہیں۔ جہنم کی ہولناکیاں اس کے سامنے کر دی جاتی ہیں، بدبو اس سے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کا غصہ اور فرشتوں کا قہر، وہ قہر بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کانپتا ہے اور روح بدن کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، پھر فرشتے سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں، والنازعات غرقا، کھینچتے ہیں، رگوں کو توڑتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے زندہ بکری کے اوپر سے چمڑی ادھیڑی جائے اس طرح مجرم آدمی کی روح کھینچی جاتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور مثال دے کر، جیسے ریشم والی چادر کو ایک کانٹے دار جھاڑی پر لپیٹ دیا جائے، ایک آدمی چادر کو کھینچے دوسرا اس شاخ کو کھینچے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، ایسے رگ رگ کو توڑ دیا جاتا ہے، پاؤں کی جانب سے روح کو کھینچا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں پتہ ہے تمہیں پاؤں کی جانب سے کیوں کھینچا جاتا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا اس لیے تاکہ وہ اپنی بے بسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، کیونکہ آنکھوں میں تبھی جان ہوتی ہے نا، اور پاؤں میں سکت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ بھاگ سکے، اپنی بے بسی کو خوب دیکھے اپنی آنکھوں کے ساتھ، پھر روح کھینچتے کھینچتے حلق تک لے آتے ہیں۔ اور جیسے کل نہیں بلکہ پرسوں والے سبق میں اندر ہم نے پڑھا، پھر فرشتے پوچھتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تو پکارتا تھا اللہ کے علاوہ، اب ان کو پکارنا۔ فرشتے پھر مارتے ہیں، پھر پیٹتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پکار اب اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا ہے تیرا تو بلا اس کو تاکہ تجھے چھڑائے یہاں سے۔ پھر اذیتوں کے ساتھ اس کی روح کھینچی جاتی ہے، اور جب اس کی روح نکلتی ہے بدن سے کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں۔ مومن کی تو خوشی سے نکلی تھی نا خود بخود، اس کی روح کو کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں، اور پھر وہ ٹاٹ کے اندر لپیٹ دی جاتی ہے۔ پھر جناب آگے جو فرشتوں کی جماعت ملتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے جس سے بدبو آ رہی ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں کی ہے، اور اس کا برا نام لیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں لعنت ہو اللہ کے نافرمان پر، بدبختی ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان پر اور اللہ کی آیات پر سے تکبر کرنے والے پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں ہی لعنتوں کے ساتھ آسمان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ فرمایا اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اس کی روح کو پٹخ دو نیچے۔ پھر اس کی روح کو پٹخ کر سجین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت پڑھی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ آسمان سے گر پڑا۔ فرمایا یہ ہے آسمان سے گر پڑنا، وہاں سے اس کو پھینکا جائے گا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اوپر سے گرا اور پرندے جھپٹ پڑے اور نوچ نوچ کے اس کو پھینک دیا ادھر اور کوئی ادھر، ہوا نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں اڑا دیا، ذلت کے ساتھ اس کو واپس کر دیا۔ اور پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے۔ تیرا رسول کون ہے؟ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتہ میرے رسول کا کیا نام ہے۔ تیرا دین کون سا ہے؟ کہتا ہے افسوس مجھے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں میرا دین کون سا ہے۔ فرمایا پھر وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے، اور اس کی قبر کے اندر اس کے پاس ایک ہولناک صورت والا شخص آتا ہے جس کو دیکھ کر وہ اور ڈر جاتا ہے۔ تو کون ہے؟
کہا میں کفر ہوں، تکبر ہوں، تیری بدعمالیاں ہوں، اور پھر اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حالت ہوتی ہے نیک لوگ کی موت کے وقت، اور یہ حالت ہوتی ہے برے لوگ کی موت کے وقت۔ اللہ میں موت کی تلخیوں سے محفوظ آمین۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی تلخیاں ہیں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ جمل کا معنی اونٹ، اور سم کا معنی ناکا، خیاط کا معنی سوئی، جہاں ہم دھاگا ڈالتے ہیں سوئی میں، اتنی سی چھوٹی جگہ میں اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اونٹ اس میں داخل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، جو نہ ہو سکتا اس کے ساتھ معلق کرنا، یعنی جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں جا سکتا، ایسے ہی متکبر آدمی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسے واضح طور پہ فرما رہے ہیں کبھی بھی وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے میری آیات کو جھٹلایا یا ان سے تکبر کیا، جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں جا سکتا۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ کسی بندے نے کہا جب یہ آیت سنی تو سوئی بندہ بڑی بنا لے اور پھر اونٹ گزارے تو کیا اس میں سے گزر جائے تو پھر وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ اس کے استاد نے کہا بے وقوف انسان، سوئی ہوتی وہ ہے جو چھوٹی ہو، تھوڑی سی بڑی ہوئی تو وہ سوا بن جاتا ہے، سوئی نہیں رہتی، سمجھ آئی نا؟ اور اتنی بڑی ہو جائے جیسے اونٹ گزر جائے پھر وہ سوئی کہاں رہتی ہے؟ سوئی کہتی اس کو ہے جو چھوٹی سی ہو، بڑی ہو تو پھر وہ سوئی نہیں رہتی۔ تو فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اسی طرح ایک اور بندے نے کہا جی بھائی اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اونٹ کو سوئی سے گزار لیتے، پھر یہ کیسے ہوا جی؟ لوگ بھی اونٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اگر وہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دے۔ اس کا جواب یہ دیا، فرمایا الفاظ پہ غور کر، اللہ نے یوں نہیں فرمایا حتی مجہول کا صیغہ نہیں فرمایا یولج الجمل، اونٹ داخل کیا جائے، یہ نہیں فرمایا، کیا جائے تو مطلب یہ کوئی کرے، کوئی کرنے میں اللہ بھی آ سکتا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا حتی یلجا، معروف کا صیغہ بولا، اونٹ خود داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں، رب کے کرنے کی بات نہیں، اونٹ کے داخل ہونے کی بات ہے۔ اونٹ بلا خود تو داخل نہیں ہو سکتا نا سوئی کے ناکے میں، اونٹ جس دن خود سوئی کے ناکے میں داخل ہوگا اس دن بتانا پھر۔ تو اونٹ سوئی کے ناکے میں جیسے داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اللہ کی آیات سے تکبر کرنے والا جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ۔ ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، ایک ہوتا ہے بستر نیچے بچھانے والا، ایک ہوتا ہے اوپر اوڑھنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں نیچے بھی جہنم کا بستر ہوگا، اوپر اوڑھنے والے بھی آگ کا بستر ہوگا۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم سے بچھونا بھی ہوگا۔ ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر اوڑھنا بھی ہوگا، اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا۔ جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا والذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کافروں کو جہنم کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا، قمیص آگ کی، شلوار آگ کی، ٹوپی دستانے آگ کے، ہر چیز آگ کی ان کو پہنائی جائے گی۔ یہاں فرمایا بستر بھی آگ کا لگایا جائے گا، آگ کا لباس پہن کر، آگ بچھا کر، سلا کر، اوپر آگ ڈال کر، یہ ہے ان کی سزا جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتے ظالموں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں سے تکبر کرے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات سن کر
ان کو جھٹلا دے، نعوذ باللہ من ذالک، تو فرمایا ظالموں کو یوں ہی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، ولا يدخلون الجنہ، اور داخل نہ ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد، ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر سے اوڑھنا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظلم کرنے والوں